حضرات گرامی، رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی عبادت ہے تراویح۔ رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی عبادت ہے رات کے وقت میں جاگ کر کے نماز پڑھنا۔ یوں تو سال بھر جاگ کر کے نماز پڑھنا، رات میں اٹھنا، تہجد گزاری کرنا بہت ہی افضل ترین کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے اصل بندے وہ ہیں اور اعلیٰ درجے کے بندے، ہمارے محبوب ترین بندے وہ لوگ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، جن کا جسم بستروں سے الگ ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور الگ ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ جا کر کے چائے کی دکانوں پر نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف سے پکارتے ہیں اور لالچ میں پکارتے ہیں، حرص میں پکارتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پکارتے ہیں اور نیکی کے کام میں سبقت کرے اس کے لیے پکارتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اس حیثیت سے پکارتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑ نہ لے اور ہماری باز پرس نہ کر لے، قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب نہ ہونے لگے۔ اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو اس لیے تیار کر لے کہ ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اس لیے قیام کر رہے ہیں، ہم اس لیے تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے صدقات و خیرات کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بچ جائیں، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے روتے گڑاتے ہیں، کس لیے؟ خوف کی وجہ سے۔ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارا حساب کتاب نہ ہو جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر کے جہنم میں نہ پھینک دے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، بڑے بڑے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ہم آپ، امام، مؤذن، چاہے کوئی ہو، چاہے اعلیٰ درجے کا حافظ ہو، حفاظ ہو، حاجی ہو، یا کوئی بھی صدقات و خیرات کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب کی رڈار میں کون آ جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ کون اللہ رب العالمین کے عذاب کی زد میں آ جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں۔ اسی لیے صاف صاف احادیث سے موجود ہے، علماء بھی جہنم کے اندر جائیں گے، حفاظ بھی جہنم کے اندر جائیں گے، صدقات و خیرات کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا، شرابی بھی جہنم کے اندر جائے گا، بے نمازی بھی جائے گا، روزہ نہ رکھنے والا بھی جائے گا۔ ہر ایک کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتا ہے سب کو، کس کو بچا لے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے نہ بچا لے تب تک آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ امید رکھنا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں کے ذریعے سے ہم جنت کی طرف جائیں، لیکن یہ خوف بھی رکھنا چاہیے، یہ ڈر بھی اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک خراب ثابت ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے معاملہ خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا بہت ہی آسان حساب کتاب لے گا قیامت کے دن، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بہت ہی آسان حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ آسان حساب کتاب بھی ایسا ہوگا کہ اچھے اچھے کے پسینے چھڑا دے۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ مومن بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا، اور یہاں مومن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا آسان حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حساب کتاب ہے یہ صرف پیشی ہے، یہ صرف حاضری ہے، اور حاضری سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ رہا حساب کتاب، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ذرہ برابر بھی حساب لے لے گا اور مانگ لے گا کسی سے حساب، تو کوئی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ حساب دے سکے۔ کون حساب دے سکتا ہے؟ اپنے مال کا آپ حساب دے سکتے ہیں؟ دن رات جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے دین کے نام پر، چاہے دنیا کے نام پر جو کام کر رہے ہیں، اس کا حال ہم جانتے ہیں، اور دین کے نام پر جو کر رہے ہیں اس میں بھی ریا، نمود، دکھاوا، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو کہاں کوئی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ بس وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مختلف عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اور عبادت ہمیں دیتا ہے، وہ ہے تراویح۔
جسے ہم تہجد کے نام سے بھی جانتے ہیں، قیام اللیل کے نام سے بھی جانتے ہیں، قیام رمضان کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 دن 4 دن تراویح پڑھنے کے بعد ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ واحد مہینہ ہے جب کہ آپ کو یہ عبادت نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے کے علاوہ کبھی بھی آپ کو یہ عبادت نصیب نہیں ہوتی۔ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو اکیلے پڑھنا پڑے گا، تنہا پڑھنا پڑے گا۔ جماعت کے ساتھ یہ جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے وہ اسی مہینے کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور اجر پانے کی نیت سے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے گا، اچھا اور نیک بدلہ دے گا، اس بدلے کی نیت سے اگر رمضان کا قیام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے گناہوں میں ہم لوگ ملوث ہیں اور کتنے گناہ ہم لوگ دن رات کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے تھے۔ اگر ہم تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان گناہوں سے پاک صاف کر دے تو تراویح کا اہتمام کیجیے۔ صرف آرام کر کے ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف آرام کر کے سوچئے کہ ہم ایک قائدانہ کردار نبھا لیں، ایک مسلمانہ کردار نبھا لیں تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ تراویح کا اہتمام ضرور کیجیے۔ کھڑے ہو کر کے اگر تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے تراویح پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تراویح، صحابہ اکرام کے زمانے کی تراویح، ائمہ اکرام کے زمانے کی تراویح نقل کی گئی ہے کتابوں کے اندر، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ تراویح پڑھنا شروع کرتے تھے، اور تراویح آپ جانتے ہیں عشاء کے فوراً بعد ہی ہونے لگتی تھی ہر وقت میں، یعنی ہر زمانے میں ایسا ہی رہا ہے کہ عشاء کے بعد ہی تراویح کا اہتمام ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے آخری وقت میں لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، لیکن زیادہ تر جو شروعات ہوئی ہے تراویح کی، یعنی تراویح کب سے پڑھی جائے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرتے ہیں یہ کوئی آج نیا تو نہیں کر رہے ہیں، یہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے یہی عمل، صحابہ اکرام کے زمانے سے۔ تو کہتے ہیں کہ قاری قرآن پڑھتا تھا، قرات کرتا تھا، اور اتنی قرات کرتا تھا کہ جب وہ فارغ ہونے والا ہوتا تھا تو سحری کا وقت قریب ہوتا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام تراویح کے لیے اپنے آپ کو کتنا منہمک کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تراویح پڑھتے تھے، پڑھتے جب سحری کا وقت بالکل قریب آ جاتا تھا، یعنی اب نہیں چاہیں گے تو سحری بھی نہیں کر پائیں گے اور فجر کا وقت ہو جائے گا، اس لیے ہم لوگ چھوڑتے تھے اور اس کے بعد جا کر کے سحری کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری رات تراویح میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ 2.5 پارہ یعنی سورہ بقرہ 8 رکعت کے اندر مکمل کر لی جاتی، یعنی 8 رکعت جو تراویح پڑھی جاتی تھی اس میں ایک دن میں 2.5 پارہ مکمل کر لیا، یعنی سورہ بقرہ پوری ختم کر لی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو لاٹھی اور لکڑی لے کر کے کھڑے رہتے تھے۔ اگر ان کو کھڑے رہنے کی تاب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لاٹھی لے کر کے چلنا، عصا لکڑی لے کر کے چلنا عام بات تھی، لوگ ایسے بھی بکری چراتے تھے، یہ سب کام ہوتا تو لکڑی لے کر کے چلنا وہ عام عادت تھی، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے تو لکڑی سے سہارا لے کر کے کھڑے رہتے تھے، لیکن امام کے ساتھ پوری مکمل نماز پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھتا ہے، یعنی تراویح کی نماز، قیام اللیل، قیام رمضان، جو مکمل نماز پڑھتا ہے، آخری تک لگا رہتا ہے امام کے ساتھ، تو جب وہ چھوڑ کر کے جائے گا، ابھی رات کتنی باقی رہے گی، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت گزار میں لکھ دے گا۔ مثلاً ہمارے یہاں 9:30 بجے تقریباً ختم ہو جا رہی ہے چیز، اس کے بعد اگر آپ امام کے ساتھ لگے ہیں آخری وقت تک، اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، پھر رات میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قائمین میں سے لکھے گا، نماز پڑھنے والوں میں سے لکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رات بھر عبادت گزار والوں میں شامل کرے گا۔ کب؟ جب کہ آپ امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھیں۔